بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمیشہ مسکراتے رہنا انسان کے بدن میں قوت مدافعت بڑھانے میں معاون ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں جلد بوڑھا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دو طرح کے گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پہلے وہ جہاں ہر فیصلہ گھر کی عورتیں کرتی ہیں، اور دوسرا وہ جہاں کسی بھی فیصلے میں عورت کا کوئی مشورہ، کوئی رائے نہیں سنی جاتی۔ ناظرین، دو طرح کی عورتیں کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ ایک وہ جو سسرال کی ہر بات اپنی ماں، اپنی سہیلی یا پھر اپنی پڑوسن کو بتاتی ہے۔ دوسری وہ جو اپنے سسرال کی کوئی بھی بات کسی کو بھی نہیں بتاتی، حتیٰ کہ ظلم و جبر تک۔ دو طرح کے مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ ایک وہ جو ہر دوسری عورت کی ہنر اور خوبیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے گھر کی عورت کے ہنر اور خوبیوں کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھتے ہیں۔ دو طرح کی عورتیں قابل عزت نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو اپنے ہی جیسی کسی عورت کے گھر کو توڑنے پر تل جائے۔ دوسری وہ جو سب پر اعتبار کر لے ماں سوائے اپنے شوہر کے۔ ناظرین، دو طرح کے مرد حسین ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بھری محفل میں بھی اپنی عورت کو محفوظ احساس فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنی بیوی کی کامیابی کو خوش دلی سے قبول کر لے۔ الٹی چہل قدمی نہ صرف انسان ورزش بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ آگے چلنے کے مقابلے میں الٹی چہل قدمی جسم کے مختلف پٹھوں اور جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اس اقدام سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں آسانی رہتی ہے اور دماغی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ورزش جوڑوں پر دباؤ کم کرتی ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے اور درد کی شکار جسمانی حصوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دماغی صحت میں الٹی چہل قدمی بہتر ہے، بلکہ اسے دماغی ورزش کہا جاتا ہے۔ اس سے یادداشت کے ساتھ توجہ اور ایکشن کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر الٹی چہل قدمی سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گھٹنے کے درد میں آرام ملتا ہے، چلنے کے اقدام میں توازن اور استحکام ملتا ہے، کمر اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہو اور آپ کے بچے بھوکے ہوں تو آپ اسے پرندوں کے سامنے نہیں ڈال دو گے۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک بوتل پانی ہو اور آپ کو ریگستان پار کرنا ہو تو آپ اسے پاؤں دھونے میں ضائع نہیں کرو گے۔ بالکل اسی طرح آپ کے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے اور اسی سے آپ نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ اسے فضول اور لا حاصل کاموں میں کھو دیا جائے؟ ناظرین، جن افراد کے سر میں خشکی ہو وہ بھیڑ کا دودھ پئیں۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو دور کر دیتا ہے۔ 40 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ شہد چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے مضر کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر سبز مرچیں جلد خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور ان کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنا ہے تو فریج میں محفوظ کرنے سے قبل ان کی ڈنڈیاں اتار دو۔ ناظرین، سونے سے قبل اگر پیشاب کر لیا جائے تو گردے تندرست رہیں گے۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے کی عادت سے بال گرنے لگتے ہیں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے لبلبا کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص سے محض اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی دھوکہ زیادہ اور موقع کم دیتی ہے۔ خالی پیٹ دودھ کبھی نہ پئیں ورنہ پھول جائے گا۔ سبز چائے میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے اور بلا وجہ اداسی کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں آنے والے لوگ محض اتفاق نہیں ہوتے، وہ تقدیر کی چال ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں گرا کر سکھاتا ہے اور کوئی ہمیں تھام کر جینا سکھاتا ہے۔ کچھ لوگ درد کی صورت آتے ہیں تاکہ ہم صبر سیکھیں، اور کچھ رحمت بن کر اترتے ہیں تاکہ ہم شکر کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، ہر شخص جو ہمارے راستے سے گزرتا ہے اسے اپنے ساتھ یا تو ایک زخم لاتا ہے یا پھر ایک دعا۔ یقین رکھو سب کے پیچھے حکمت ہے، اور ہر ملاقات یا تو درس ہے یا درس گاہ۔
ناظرین، وہ 5 غلطیاں جو آج کل نوجوان کر کے اپنا مستقبل کمزور کر رہے ہیں۔ صحت کو نظر انداز کرنا، کم نیند، بے ترتیبی، کوئی ورزش نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیند پوری کریں۔ سادہ کھانا، روز کم از کم 30 منٹ چلیں۔ نمبر 2، بغیر پلان کے چلنا، منزل طے نہیں، بس دن گزر رہے ہیں۔ ہفتہ وار اور ماہانہ ہدف لکھیں۔ 3 بڑے کام روز ضرور کریں اور ان کی لسٹ بنائیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ وقت ضائع کرنا۔ سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کم کریں اور سیکھنا زیادہ۔ روز سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ محفوظ کریں، پھر مختصر وقت کے لیے تفریح کریں۔ نمبر 4، ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑنا۔ آج یہ فیلڈ، کل وہ فیلڈ، اس سے گہرائی نہیں بنتی۔ ایک مخصوص سمت پکڑیں، اسے 6 سے 12 ماہ مسلسل دیں، پھر اگلا قدم بڑھائیں۔ نمبر 5، ہنر نہ سیکھنا۔ صرف صنعت کافی نہیں، کم از کم ایک ہنر لازمی سیکھیں۔ پورٹ فولیو بنائیں تاکہ آپ کا کام نظر آئے۔ رانوں، کمر اور پیٹ کے اطراف چربی گھلانے والا قدرتی مشروب۔ بڑھتا ہوا پیٹ یا اطراف کی چربی نہ صرف شخصیت کو متاثر کرتی ہے بلکہ دیکھنے میں بھی بدنما لگتی ہے۔ اگر آپ ادویات یا سخت ورزش کے بغیر وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو یہ قدرتی مشروب آپ کے لیے بہترین ہے۔ ایک درمیانہ سائز کا ادرک، 1.5 لیٹر پانی، چند پتے پودینے کے اختیاری، لیموں کے چند قطرے یہ بھی اختیاری ہیں۔ بنانے کا طریقہ: ادرک کے باریک قطعے کاٹ لیں۔ ایک پتیلی میں 1.5 لیٹر پانی ڈال کر ابال لیں۔ پانی ابلنے کے بعد اس میں ادرک کے قطعے شامل کریں۔ چاہیں تو پودینہ یا لیموں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس محلول کو 10 سے 15 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں اور چمچ سے ہلاتے رہیں۔ مقررہ وقت کے بعد چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے 1 گلاس پئیں۔ رات کو کھانے سے پہلے بھی 1 گلاس استعمال کریں۔ خصوصیات اور فوائد: چند دنوں میں پیٹ اور کمر کی چربی کم ہونے لگے گی۔ ادرک میں موجود میگنیشیم اور زنک خون کی روانی کو بہتر بناتے ہیں۔ بخار اور زیادہ پسینے کے مسائل میں بھی مفید ہیں۔ یہ مشروب میٹابولزم تیز کرتا ہے اور توانائی بخشتا ہے۔ یہ آسان گھریلو اور قدرتی ٹپ آپ کو بغیر کسی نقصان کے وزن کم کرنے میں مدد دے گی۔ ناظرین، جس شخص سے آپ کا مفاد جس سطح مدت مستقل و عارضی کا ہو اسے اس سطح پر جا کر چھوڑیں۔ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، مثلاً دنیا دار کو دنیا کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ یہ تعلق عارضی ہوتا ہے۔ دین کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں تو دیندار دوست کو کبھی نہ چھوڑیں کہ جنت تک کام آئے گا۔ ابلے انڈے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں وٹامن B12، وٹامن ڈی، سیلینیم اور کولین جیسے غذائی اجزاء بھی شامل ہیں جو دماغی صحت اور جسمانی توانائی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ چونکہ یہ بغیر تیل یا گھی کے بنتے ہیں اس لیے صحت مند غذا میں ان کا شامل ہونا بہترین انتخاب ہے۔ انڈے ابالتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ براہ راست گرم پانی میں انڈے ڈالنے سے شیل پھٹ سکتا ہے۔ روح کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روح سے تعلق رکھنے والے شخص کو کبھی نہ چھوڑیں کہ اسے چھوڑا تو روح نکل جائے۔ سکون کبھی ایک شخص سے وابستہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ اگر آپ لاکھوں اسباب چھوڑ کر صرف ایک سبب پر اکتفا کر بیٹھیں تو پھر خود کو کوسیں کیونکہ آپ خود اپنے مجرم ہیں۔ عربی مقولہ ہے: تمہیں تمہاری ذہانت اور مہارت مبارک اور مجھے میری عزت نفس مبارک، اور ہم میں سے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سامنے والا مالدار، ذہین، سمجھدار، صاحب منصب، ذمہ دار ہو سکتا ہے مگر آپ اس کے ساتھ عزت نفس میں برابر ہیں۔ امیر و غریب کی عزت نفس برابر ہے۔ کسی کو بھی اپنی عزت نفس پر انگلی نہ اٹھانے دیں۔ ملازم ہونا عزت و فروش ہونا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون دولت اور پیسے میں ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ شہرت یا طاقت میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون صرف ایمان اور اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی دل کو سکون دینے والی اصل دوا اللہ کی یاد ہے۔ ایک مفکر کہتا ہے، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے دنیا اور آخرت کی معاملات میں معاون ہوتی ہے۔
وہ اسے نیکی پر ابھارتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ آسائش و خوشحالی میں شکر بجا لاتی ہے اور تنگی مصیبت میں صبر کرتی ہے۔ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہوتا ہے، جب حکم دے تو اطاعت کرتی ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وہ واپس آئے تو اس کا خیال رکھتی ہے۔ وہ اولاد کو اچھے اخلاق و آداب سکھاتی ہے اور آنے والی نسل کی حفاظت کرتی ہے۔ بس جسے ایسی بیوی ملے وہ واقعی خوش نصیب ہے اور اسے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین، صبر کیا ہے؟ خود کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو نیکی پر جمائے رکھنا، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، خود کو برے ری ایکشن سے بچانا، یہ ساری باتیں صبر میں آتی ہیں۔ ناظرین، صبر کہاں کرنا ضروری ہے؟ زندگی کے تمام معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، غرض کی ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر کب کرنا ہے؟ مصیبت کی ابتدا میں، صدمے کے آغاز پر۔ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو فوری ری ایکشن سے بچانا چاہیے اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، صبر یہ نہیں کہ رونے پیٹنے کے بعد، دوسروں پر الزام تراشی کے بعد آپ کہیں کہ اب میں صبر کرتی ہوں یا اب مجھے صبر آ گیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر تو مصیبت کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ ویسے تو یہ بڑے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملاً صبر چھوڑ دیتے ہیں۔ در حقیقت یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کرنا اس وقت بالکل آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس کی نیت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے صبر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، چہرے پر اچانک کوئی دانہ یا مہاسا نکل آئے تو اسے فوری ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیل کا چمچ گرم کر کے دانے پر لگائیں۔ دانہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پر تھوڑی دیر کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، اس سے بھی فوری فرق پڑ جائے گا۔ جن افراد کو ٹائیفائڈ بخار کا مسئلہ ہو، جتنا زیادہ ہو سکے کیلے کھائیں، اس سے بخار میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین، بری نظر سے بچنے کے لیے آپ اپنے بائیں ہاتھ میں کچھ سرخ مرچیں لیں گے۔ بچے کے ارد گرد گھڑی کی سمت اور گھڑی کی مخالف سمت میں دونوں میں 7 بار گھومیں گے۔ اس کے بعد پھر سرخ مرچ کو یا تو کوئلے یا پھر اپنے چولہے پر براہ راست جلا دیں گے اور بچے کا چہرہ دھوئیں گے اور صاف کر دیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، امیروں کی محفل، نمبر 2، عورتوں کی محبت، اور نمبر 3، جاہل سے بحث۔ ناظرین، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1، معاف کرنا، اور نمبر 2، انصاف کرنا۔ ناظرین، لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خراش، خشکی اور خراش کو دور کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ منہ کی بدبو کو دور کرنے اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی بہت مفید ہے اور مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہیں اور یہ صحت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ناظرین، اپنے جسم کی زبان سمجھیں، یہ علامتیں آپ کو اہم پیغام دیتی ہیں۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہو سکتی ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سر درد اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میٹھا کھانے کی شدید خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بدبودار سانس معدے کے مسائل اور ہاضمے کی خرابی کی نشانی ہے۔ زیادہ بال جھڑنا جسم میں آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ ناظرین، بار بار جمائی آنا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جسم میں کمزوری رہتی ہے تو صبح نہار منہ 1 چمچ شہد کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ 7 دن میں فرق محسوس ہو جائے گا۔
جلدی تھکن ہو جاتی ہے تو رات کو 5 بادام پانی میں بھگو دیں اور صبح چھیل کر کھا لیں۔ اوپر سے ایک کھجور کھا لیں، طاقت واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، چکر اور کمزوری رہتی ہے تو 1 گلاس دودھ میں آدھا چمچ دیسی گھی ملائیں اور سوتے وقت پی لیں۔ جسم میں گرمی اور توانائی آ جائے گی۔ ناظرین، مردانہ یا پھر عمومی کمزوری ہے تو صبح خالی پیٹ 1 کیلا کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ 15 دن جاری رکھیں، فرق واضح ہوگا۔ خون کی کمی محسوس ہوتی ہے تو چقندر کا آدھا گلاس جوس ہفتے میں 3 بار پئیں، رنگت اور طاقت بہتر ہو جائے گی۔ پورا جسم ڈھیلا رہتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ 5 منٹ ہلکی مالش کریں، ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا، نیند بھی گہری اور طاقت بھی بہتر ہوگی۔ فوری انرجی چاہیے تو 1 گلاس نیم گرم پانی میں چٹکی بھر نمک اور آدھا لیموں نچوڑ لیں، فوراً تازگی محسوس ہوگی۔ ناظرین، گھر میں بے چینی زیادہ رہتی ہے تو ہفتے میں 1 بار لوبان یا پھر اگربتی جلائیں اور 3 بار درود شریف پڑھیں، گھر کا ماحول ہلکا ہو جائے گا۔ رزق میں تنگی محسوس ہو تو صبح دکان یا کام شروع کرتے وقت بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں، پہلی کمائی میں سے تھوڑا سا صدقہ نکال دیں، برکت آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں تو صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی پئیں، اوپر سے 1 چمچ شہد چاٹ لیں، مدافعت بہتر ہو جائے گی۔ چہرہ مرجھایا ہوا لگتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے چہرے پر عرق گلاب لگا دیں، چہرے کا مرجھایا پن ختم ہو جائے گا، صبح تازگی محسوس ہوگی۔ گھر میں نیند پوری نہیں ہوتی تو سونے سے 30 منٹ پہلے موبائل بند کر دیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نیند بہتر آئے گی۔ بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تو پڑھائی شروع کرتے وقت 1 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں، بچے کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، دل اداس رہتا ہے تو روزانہ کسی ایک شخص کو اچھی بات کہہ دیں، مثبت جملہ بھی صدقہ ہے، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔